اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں اپنی بہنوں کو اور اپنے پیارے پیارے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، معصوم بیٹوں کو ایک بڑی خاص سی چیز لائی ہوں۔ مجھے بہت ساری بہنیں بتاتی ہیں کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے، تو میں بتاتی ہوں، کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز شکایت کسی کی نہ کیا کریں۔ شکایت اچھی بات نہیں، بلکہ ہم نے اس کا سدباب کرنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو لایا جائے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو آج میں ذکر کرنے لگی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں۔ یقیناً ان کی جب ہم کیفیت سنیں گے تو ہماری اپنی کیفیت بنتی ہے، ہمارے خود نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ جیسے اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ نوافل پڑھا کرتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ جب آپ پر اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کی بشارت نازل ہو چکی ہے تو پھر آپ اس درجہ مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ جب حق تعالیٰ نے مجھے اتنا انعام دیا ہے، اتنا نام مجھ پہ فرمایا ہے، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور خواب استراحت سے بیدار ہوئے، مسواک کی اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی تو کوئی رحمت والی آیت ایسی نہ گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کر کے اللہ کے حضور اس کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ نفلی نمازوں میں اس طرح رک کر دعا کرنا جائز ہے بشرطے کہ دعا عربی میں ہو، لیکن فرض نمازوں میں ایسا کرنا درست نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے برابر طویل رکوع فرمایا اور پڑھا سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والعظماتی والکبریائی۔ پھر رکوع سے سر مبارک اٹھا کر اتنا ہی قیام فرمایا اور اس میں بھی یہی کلمات پڑھے۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان جلوس فرمایا، اس میں بھی اسی کی مانت کلمات ادا کیے۔ اس کے بعد بقیہ رکعتوں میں آپ نے سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ تلاوت فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کرتے، قرآن پاک کی بہت لمبا قیام اور سجود کرتے، رکوع فرماتے۔ تو اگر ان کے رکوع اور سجود اور قیام اتنا لمبا تھا کہ وہ آدھا قرآن پڑھ دیتے تھے رات میں ہی، تو اب ہمارے لیے ہم نے ان کی سنت کے قریب ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے قریب ہونا ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہونا چاہیے کہ ہم بھی کم از کم کچھ نہ کچھ قرآن آیات یاد کرنا شروع کر دیں جو ہم قرآن پاک میں قیام میں دہرایا کریں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد میں ایک ہی آیت کی تکرار کر رہے تھے، یعنی ایک ہی آیت کی تکرار سجدے کی حالت میں بار بار اسی کو پڑھ رہے تھے۔
جب حضرت عائشہ صدیقہ نے قریب ہو کے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان تعذبہم فانہم عبادک فإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ امت کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ اسی طرح حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات سنائیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی نہ تھی جو عجیب تر نہ ہو۔ اس کے بعد فرمانے لگی، ایک رات کا قصہ ہے کہ سونے کے لیے وہ میرے مکان پر تشریف لائے، میرے پاس میرے لحاف میں لیٹ گئے، لیٹتے ہی تھوڑی سی دیر میں فرمایا کہ مجھے چھوڑو تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کے آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سینہ مبارک تک آنسو بہہ بہہ کر آنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، اس میں بھی آپ رکوع میں بھی روتے رہے، پھر سجدے سے اٹھے اور روتے رہے، غرض صبح تک یہی کیفیت رہی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے بلانے کو آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں روئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات آپ کی بڑی کیفیت رہی، آج رات آپ اتنا کیوں روئے؟ اللہ جل شانہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں ایسا آج کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تخلف المیعاد پڑھا، لا تخلف المیعاد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہرایا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تخلف المیعاد تک دہرایا۔ تو ہمیں پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کیسی کیفیات ہوتی تھی، وہ اللہ کی نعمتوں پر کس طرح شکر ادا کرتے تھے۔ جب اللہ انہیں قرآن کی آیات ان پر نازل فرماتا تھا وہ اس کا بھی شکرانہ ادا کرتے تھے۔ جب اللہ ایڈمائر کرتا تھا کہ میں ان بندوں کو جانتا ہوں جو کروٹوں میں اٹھتے بیٹھتے میری حمد و ثنا کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، اپنی راتوں کو بتا دیتے ہیں اللہ کے ذکر میں، اور وہ کہتے ہیں اللہ تو نے کوئی چیز بھی عبث اور بیکار پیدا نہیں کی، تو پاک ہے، اللہ ہمیں عذاب سے بچانا، اللہ جس کو تو نے جہنم کے عذاب میں ڈال دیا اسے تو نے ذلیل ہی کر دیا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ پکار رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم فآمنا، تو ہم اللہ تجھ پہ ایمان لے۔ یہ جب آخری رکوع نازل ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا، تو پیارے آقا ساری رات روتے رہتے ہیں اس رکوع کو سن سن کے، ساری رات سجود اور قیام میں رہتے ہیں، لمبے سجود اور قیام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح شعبان کی 15ویں شب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات کو حق تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، البتہ جو مشرک ہیں، جو کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، جو ٹخنوں سے نیچے لنگی پہننے والے ہیں، اور والدین کی جو نافرمانی کرتے ہیں، اور جو ہمیشہ شراب نوشی میں رہتے ہیں، یعنی اس عادت کو نہیں چھوڑتے، تو حق تعالیٰ ان پر پھر نظر عنایت نہیں فرماتا۔
اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی. اجازت کیوں حاصل کی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی نہیں تھا کہ وہ پوری رات عبادت کرتے تھے، بلکہ وہ رات کا پچھلا پہر عبادت کرتے تھے، اور کچھ ٹائم وہ ازواج مطہرات کی دلجوئی اور دل جمی کے لیے بھی مخصوص رہتا تھا. وہ اپنی ازواج کی بھی دلجوئی کرتے تھے، ان سے بھی محبت کرتے تھے. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جب اجازت طلب کی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، آپ ضرور اپنی عبادت کیجئے. آپ چنانچہ کھڑے ہوئے اور نماز شروع کی. پھر آپ نے لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ خدا نخواستہ آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی. میں کھڑی ہو کر ٹٹولنے لگی اور میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے تلووں کو چھوا. آپ میں کچھ حرکت پیدا ہوئی جس سے میں مسرور اور مطمئن ہو گئی. میں نے سنا کہ آپ سجدے میں یہ پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں آپ کے عفو اور درگزر کے ذریعے آپ کے عذاب سے، اور پناہ چاہتا ہوں آپ کی رضا کے ذریعے آپ کی ناراضگی سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ ہی سے. آپ باعظمت ہیں اور میں آپ کی شان تعریف نہیں کر سکتا. آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی ثنا فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ سجدے میں یہ کلمات پڑھ رہے تھے، بار بار پڑھ رہے تھے. فرمایا عائشہ، جبرائیل امین یہ کلام لے کے آئے تھے، یہ دعائیہ کلام ہے. عائشہ تم ان کو سیکھ لو اور تم بھی انہیں سجدے میں بار بار پڑھو. یہ کلمے جو میں نے ابھی دہرائے ہیں، ان کلموں کو بات تو میں بہنوں سے کہتی ہوں کہ یہ کلمے بہنیں اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی یاد کر لیں. 2 لائنیں کو کلمے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. جب ہم سجدے میں اس طرح اللہ سے جا کے مانگیں گے کہ اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں آپ کے عفو اور درگزر کے ذریعے، ہاں جی، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں آپ کے عفو اور درگزر کے ذریعے. اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک. اور آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں، اور آپ ہی سے آپ باعظمت ہیں اور میں آپ کی شان تعریف نہیں کر سکتا. آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی ثنا فرمائی. بہت خوبصورت کلمے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو، اب جب آپ ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بڑے کلیئرلی اور آپ کی طبیعت میں، یعنی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کریں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں کیا، اور ہم ان کی ذات مبارکہ کے قریب ہو جائیں گے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رات کی نمازوں کا ذکر ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فجر کی نماز ادا کرتے. اور حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کی خصوصیت کے ساتھ تلقین کی کہ جب تم مغرب کی نماز ختم کرو تو کسی سے بات کیے بغیر 7 دفعہ یہ دعا کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے. تم نے مغرب کے بعد اگر یہ دعا کی اور اسی رات میں تم کو موت آ گئی تو دوزخ سے تمہارے بچاؤ کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور اسی طرح جب تم صبح کی نماز پڑھو تو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے 7 دفعہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. اگر اس دن تمہاری موت مقدر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو بچانے کا حکم ہو جائے گا.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام کو 3 دفعہ یہ کلمہ کہے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے ہم نے صبح کی یا شام کی، جس کے نام کے ساتھ آسمان یا زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ کلمے 3 بار کہے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، تو اس دن اور رات میں وہ ہر بلا سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ اور اس کا میننگ ہے، میں اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں اس کی ہر مخلوق کی شر سے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے کلمے ہیں، اگر ہم نماز کے بعد اپنے بچوں کو سکھانے لگ جائیں یا ہم انہیں سکھا دیں، میری بہنیں تھوڑی سی ایفرٹ اور محنت کر لیں، جیسے ہم ان کی فیوچر کے لیے اتنے ورڈ ہوتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے مارکس جب اچھے آتے ہیں تو ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، اسی طرح اگر بہنیں اپنے پیاری پیاری بیٹیوں کو اور پیاری پیارے بچوں کو یہ بتا دیں کہ بچوں یہ آپ نے صبح 7 دفعہ پڑھنا ہے، شام کو 7 دفعہ مغرب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے صبح، یہ اور اپنے اللہ حفظ۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا عمل ہے کہ سورۃ فاتحہ 1 دفعہ پڑھی فجر کے بعد، 1 دفعہ آیت الکرسی 1 دفعہ، اور پھر سورۃ آل عمران کی آیت جو ہے وہ جو شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، آیت نمبر 18 اور 19، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبح کے ٹائم خود یہ عمل کیا۔ پھر دوسرا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی اور اس کے ساتھ والی 2 آیتیں دہراتے۔ فرمایا کہ جو شخص سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی اور اس کے ساتھ والی 2 جو آیتیں ہیں 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے اور خطیرۃ القدس میں وہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گے اور 70 حاجتیں اس کی پوری فرما دیں گے اور اس کی مغفرت کر دیں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا عمل چھوٹا سا ہے، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 1 دفعہ آیت الکرسی، اور پھر 2 آیات میں دہرا دیتی ہوں جو آیات ہیں آیت الکرسی کے بعد۔ جیسے ہم پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان 2 آیات کا جو آیت الکرسی کے ساتھ ہے ان کا ترجمہ ہے کہ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر اور ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہوا، یعنی جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور دوسری آیت جو ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، ان کو روشنی سے نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کا دوست جو ایمان لائے ہیں ان کا دوست تو اللہ ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں تو ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ لگا ہم نے تو اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آنا ہے، تو لہٰذا ان 2 آیات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتے، 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھتے، اور پھر
اس کے بعد یہ 2 آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو شخص 5 نمازوں کے ساتھ ان کو اس طرح پڑھے گا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے اور خطیرۃ القدس میں وہ رہے گا. اللہ تعالیٰ روزانہ اس پر 70 مرتبہ نظر رحمت سے اسے دیکھیں گے اور اس کی 70 حاجتیں اس کی پوری فرما دیں گے اور اس کے لیے مغفرت لکھ دی جائے گی. تو یہ میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میں شیئر کر رہی ہوں اپنی بہنوں سے، بالکل آسان فہم ہے. جو میں نے دعائیں بھی کی ہیں یہ موسٹلی آپ لوگوں کو پہلے سے ہی یاد ہیں، جو دعائیں میں نے دہرائی ہیں. اس دعا میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو دعائیں میں دہرا رہی ہوں یہ دعائیں پہلے سے بھی آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن ایک ریمائنڈر ہے کہ اگر بہنیں تھوڑی سی محنت کر کے اپنے بچوں کو آیت الکرسی کے ساتھ 2 والی قرآنی آیات سکھا دیں اور بچوں کو کہیں بیٹے فجر کے بعد 1 دفعہ فاتحہ، 1 دفعہ آیت الکرسی اور یہ دعائیں، اور ہر نماز کے بعد میرے بیٹے یہ آپ دہرا لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، آپ کی مغفرت کرتا ہے، آپ کا ٹھکانہ جنت میں بناتا ہے. تو ہم نے بچوں کو نا پیار سے دلائل کے ساتھ لانا ہے نماز پہ، سختی کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی کام سختی سے، ہمیں ڈنڈے کے زور پہ ہم نماز نہیں پڑھائیں گے. ہم اس کی فضیلت، اس کی افادیت بتائیں گے، ہم اس کی برکات بتائیں گے، اس کے انوارات بتائیں گے کہ اس قرآنی آیات کے کیا انوار. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے قریب لے جائیں گے کہ پیارے آقا اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، اگر ہم تھوڑی سی اور صورتیں بڑھا دیں اور یاد کر لیں، بچوں کو اور چیزیں یاد کروا دیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رویا کرتے تھے، بچوں کو بتانا ہے کہ سجدوں میں ایسی کیفیت جو کلمات میں نے بتائیں، اگر بچے وہ یاد کر کے نفل نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیں، نفل نمازوں میں اس کو پڑھیں، تہجد کی نمازوں میں اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت قریب ہو جائیں گے. ہم نے اسی طریقے سے اللہ کے قریب ہونا ہے جیسے اللہ کے رسول ہوتے تھے. ہمارا اپنا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے ہیں، ان کے قدموں کی پیروی کرنے والے ہیں. تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا اللہ ہمیں رسول اللہ کے قریب کر دے، تو وہ پھر ہمارے لیے یہ عمل احسن کر دیتا ہے، ہمارے لیے وہ عمل آسان کر دیتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ بہنیں آسانی سے اپنے بچوں کو ان کی افادیات، ان کی انوارات، برکات بتا کر نماز کی طرف لے کے آئیں. اللہ کرے کہ میری یہ بات میرے پیاری بیٹیوں کو، میرے بچوں کو پیاری لگے اور وہ جلد از جلد نماز کی طرف آئیں اور دلی سکون اور قلبی سکون حاصل کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں. کبھی اے حقیقت منتظر نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کبھی اے حقیقت منتظر جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کبھی اے حقیقت منتظر